راجن پور کا ڈاکو سلیم لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک دن اس کا دل 16 سالہ سکینہ پر آ گیا تو اس نے زبردستی سکینہ سے نکاح کر لیا، اور سکینہ کا باپ بہت غریب تھا۔ وہ بولا، سلیم، اللہ تمہیں ضرور پکڑے گا۔ تو اس نے مسکرا کر سکینہ کے باپ کو قتل کر دیا اور سکینہ پر بہت ظلم کرتا۔ سکینہ حاملہ ہوئی تو جب سلیم کو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے، اس نے سکینہ کو قتل کر دیا۔ سکینہ گڑ گڑاتی رہ گئی کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، لیکن وہ بدبخت بولا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جیسے وہ رات کو لیٹا تو اس کی روح لرز گئی جب اللہ پاک کی طرف سے، دیکھو بیٹا، مجھ پر رحم کھاؤ، میرے پاس تو سوائے اس رقم کے اور کچھ ہے بھی نہیں۔ میں تمہیں اپنی مزدوری سے روزانہ کچھ پیسے دے دیا کروں گا، خود تمہارے گھر آ کر تمہیں دوں گا، مگر خدا را یہ پیسے مجھ سے مت لو، میرے بیٹے کا آپریشن ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آج شام تک اس کا آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے سلیم، مجھ پر رحم کھاؤ، مجھ بوڑھے کی لاج رکھ لو۔ راجن پور کے گاؤں کا بوڑھا اور غریب شفیق نامی مزدور ہاتھ جوڑ کر سلیم کے سامنے کھڑا اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ وہ روتے ہوئے سلیم سے پیسے نہ لینے کے لیے منتیں کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ڈاکٹر نے اسے یہ بری خبر سنائی تھی کہ اگر جلد از جلد 60,000 روپے لے کر نہ آئے تو تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ اس نے اپنی دادا کی زمین، جو کہ اس کے پاس ان کی نشانی رہ چکی تھی، اسے بیچا تھا، اور پھر اپنی بیوی کے زیور جو کہ اس نے اپنی نواسی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے وہ بھی بیچے تھے، تب جا کر کہیں 60,000 روپے بن سکا تھا۔ مگر نہ جانے کیسے اس گاؤں کے ڈاکو سلیم تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ اس کے گھر تک دھڑلے سے آ کر وہ پیسے لینے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول بھی موجود تھا جسے وہ کب سے اپنے ہاتھ کی انگلی میں گھمائے جا رہا تھا۔ جب اس بوڑھے شخص کی اتنی منتیں سنی تو گہری نظر اس بوڑھے شفیق پر ڈالی، پھر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، ارے چاچا، مر تو ویسے بھی وہ جائے گا، وہی پیسے اگر مرے ہوئے پر لگانے ہیں تو تم اپنے زندہ بیٹے کو مجھ سلیم کو دے دو۔ ارے میری 2 دن کی عیاشی ہو جائے گی ان پیسوں سے۔ اب چپ چاپ وہ پیسے میرے حوالے کر دو، مجھے فالتو کے ڈرامے نہیں چاہیے، میرے اور بھی بہت کام ہیں۔ اتنا کہہ کر سلیم نے جیسے ہی وہ پیسے شفیق سے چھیننا چاہے تو اگلے پل شفیق نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور سلیم کو دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ جانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا، اگلے ہی پل سلیم نے بڑی ہی شفقت سے شفیق کے سفید بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ اس بزرگ کو بالوں سے جکڑ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے اپنا پستول اس کے سر پر تان چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، سلیم سے چلاکی کرے گا اب تو؟ اتنی تیری اوقات ہے بڈھے؟ اب تک تجھے بڈھا جان کر آرام سے پیسے مانگتا رہا، مگر تو میرے آگے ہی تیزی دکھا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر سلیم نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ کا مکہ بوڑھے شخص کے پیٹ میں مارنا شروع کر دیا۔ وہ جو کل رات سے بھوکا تھا کہ جو پیسے ہیں ان سے بیٹے کے لیے پھل لے جاؤں گا، سلیم کے مکے کھا کر تو اسے اپنی آنتیں تک باہر آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا دیتا، وہ سیدھا سا دروازہ کھلا اور ایک 8-9 سالہ بچی بھاگ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ جب سلیم کی اس پر نظر پڑی تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، کیا لگتی ہے یہ تیری؟ شفیق ڈرا ہوا تھا، ڈرتے ہوئے کہنے لگا کہ نواسی ہے یہ میری، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کا میں ہی واحد سہارا ہوں، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ مگر اگلے ہی پل سلیم نے وہ سارے پیسے شفیق سے جھپٹے اور اسے دھکا دے کر دور گرایا، کہنے لگا، جا کروا لے اب اپنے بیٹے کا آپریشن، ہے نا تیری یہ پھل جھڑی نواسی، جا جا کر اسے بیچا، کسی بازار میں 60,000 تو کیا، لاکھ روپے بھی لوگ تجھے دینے کو تیار ہوں گے۔ ایسے الفاظ کہتا سلیم وہاں سے پیسوں کی ہوا کو خود کو دیتا باہر نکل چکا تھا، جبکہ شفیق کی تو غیرت پر بن آئی تھی۔ نواسی ڈری سہمی شفیق سے لپٹ کر رو رہی تھی، مگر عین اسی پل شفیق کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ وہیں پر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ یہ کوئی پہلا شخص نہ تھا جو زہر اگلتے سلیم کے الفاظ پر ٹوٹا نہ ہو، بلکہ راجن پور اور آس پاس کے کئی گاؤں میں کتنے ہی قتل کے واقعات ہو چکے تھے۔ ہر بار ڈکیتی ہی پڑی تھی، نہ صرف لوگوں کے گھر سے سامان اٹھا کر لے جایا گیا بلکہ گھر کے کئی افراد زخمی، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے قتل بھی ہو چکے تھے۔ کئی لڑکیوں کی عزت بھی رات کے اندھیروں میں تار تار کی گئی تھی۔ کئی بار لوگوں نے تھانے میں جا کر رپورٹ درج کروانا چاہی، کیونکہ سلیم واحد ڈاکو تھا جو باقاعدہ اس گاؤں میں رہتے ہوئے ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ سلیم اور اس کے چمچے ہی چوریاں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی کچھ نہیں کر پاتا تھا سوائے اپنی حفاظت کے، کیونکہ پولیس بھی سلیم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ہر مہینے سلیم اپنی چوری کا کچھ فیصد حصہ ان پولیس والوں کو دے دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ سلیم ڈاکو کے خلاف رپورٹ کروانے جاتے، الٹا انہیں ہی پولیس والے اندر کر دیا کرتے تھے۔
اسی گاؤں میں سب سے آخر پر ایک پرانا سا گھر مجید کا بھی تھا۔ اس کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی اور بیحد خوبصورت اور نازک سی۔ مجید کی بیوی کو کئی سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ اس کے بعد مجید ہی تھا جس نے اپنی بچی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ مجید ریڑھی پر دہی بلے بیچا کرتا تھا اور یوں ہی ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ جب سے گاؤں میں سلیم ڈاکو اور اس کے چمچے داخل ہوئے تھے اور آئے روز کسی نہ کسی گھر چوری چکاری کرنا شروع ہوئے تھے تو مجید کو اپنی بچی کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس لیے یہی وجہ تھی کہ اپنے گھر کو بنایا سنوارا نہ تھا۔ وہ جو بھی پیسے کماتا اپنے گھر میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتا کہ اپنی بچی کی شادی کروں گا تو سارا پیسہ اس کی شادی میں خرچ کروں گا۔ گھر کا بناؤ سنگھار اس نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو اسے اچھا سمجھ کر اس کے ہاں ڈاکہ ڈالنے نہ آ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاؤں میں الگ تھلگ بے حد بوسیدہ کھنڈر نما گھر میں رہ رہا تھا۔ سلیم کا سارا دن گاؤں کے چوراہے پر موجود بڑے سے بوہر کے درخت کے نیچے گزر جایا کرتا تھا۔ بوہر کے درخت کے نیچے بنی ہوئی جگہ پر ہر وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہتا۔ اگر گاؤں کی کوئی لڑکی چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری غلطی سے وہاں سے گزر جاتی تو ایسے ایسے نازیبا الفاظ کسے جاتے کہ بیچاری منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ سلیم ڈاکو جس گھر میں رہتا تھا اس گھر سے اکثر گانے بجانے کی بھی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سلیم ڈاکو اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں لڑکیوں کو بھی لایا کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی بہو بیٹیوں کی فکر تھی۔ کئی لوگ تو یہ گاؤں چھوڑ کر وہاں سے جا بھی چکے تھے، مگر جو غریب تھے آخر وہ کیا کرتے، کہاں جاتے، جن کا کل سرمایہ ہی ان کا چھوٹا سا غریب خانہ تھا۔ اب تک سلیم ڈاکو کی بھی نظر گاؤں کے اس اکیلے مکان میں نہیں گئی تھی۔ یہی کہتا تھا کہ ارے اتنا پرانا بوسیدہ سا مکان ہے، بھلا اس گھر میں کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے، جا کر وقت ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہی سوچ کر وہ اس گھر کو بھولا ہوا تھا جب ایک روز سلیم ڈاکو کے دوست نے آ کر اسے بتایا کہ یہ دہی بلے بیچنے والا مجید تو روزانہ کے ہزاروں روپے کماتا ہے۔ کئی روز سے سلیم نے کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا تھا۔ اس کے پاس موجود پیسے سگریٹ اور شراب میں ضائع ہو چکے تھے۔ کہنے لگا آج ہم اس مجید ریڑھی والے کے گھر ڈاکہ ڈالیں گے۔ ارے جو بھی ہاتھ آ جائے، ایک عدد بوتل تو آ ہی جائے گی، یہ کہہ کر ان لوگوں نے کہکا بلند کیا تھا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا جب سلیم اپنے دو دوستوں کے ساتھ گاؤں کے اس الگ تھلگ مکان کی جانب جانے لگا۔ جیسے جیسے اس کے قدم اس گھر کی جانب بڑھ رہے تھے اس کے دوست اسے کہنے لگے کہ یار یہ تو کھنڈر ویرانہ سا گھر ہے، یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، یہ تو خود فاقے کاٹ رہے ہوں گے، بھلا ہمیں کیا دیں گے۔ مگر سلیم ڈاکو کہنے لگا کہ نہیں، آگے جا کر دیکھتے تو ہیں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی، ورنہ جو بھی ہوا اس شفیق ریڑھی والے کو ہی مار کر اس کے دل گردے بیچ دیں گے، ارے کچھ پیسے تو ہاتھ آئیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ان کے کہکوں کی آواز آس پاس کے گھروں میں بھی گونجی تھی۔ سب کے دل دہل چکے تھے، نہ جانے آج کس کی باری تھی۔ وہ سیدھا دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا، شاید اس گھر میں رہنے والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ سلیم نے اس تالے کو توڑا اور دروازے کو پیر کی ٹھوکر مار کر کھولا۔ دروازہ تھا ہی بوسیدہ ایک جانب سے اکھڑ چکا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا تو آس پاس نظر دوڑائی، سامنے ایک ہی کمرے کا بنا ہوا گھر تھا۔ جیسے جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا سوائے ضرورت کے سامان کے اسے کچھ نہ ملا۔ اسے غصہ بھی آیا تھا کہ یہ مجید ریڑھی والا کیا ایک ایک پائی بھی نہیں کماتا۔ اتنا کہہ کر اس نے ابھی ایک جانب الماری کا پٹ کھولا ہی تھا کہ تبھی اس گھر کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا کہا اور خود بھی اس کمرے میں چھپ گیا۔ دیکھا تو سامنے کھڑکی سے مجید ریڑھی والا آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کی جوان جہاں بیٹی سکینہ بھی موجود تھی، جس نے سیاہ چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا اور نیم چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ سکینہ کی عمر اس وقت 16 سے 17 سال تھی۔ جیسے ہی ادھ کھلی کھڑکی سے سلیم کی نظر سکینہ پر پڑی تو جیسے وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول چکا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کتنی ہی لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں، مگر اس کو دیکھ کر تو جیسے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یہاں تک کہ سکینہ کا باپ مجید گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ جیسے اس نے اپنے گھر میں 3 ڈاکوؤں کو دیکھا تو فوراً اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا اور کہا کہ اندر مت آنا۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خدا را مجھ پر رحم کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھ غریب کے پاس کوئی رقم نہیں۔ مگر سلیم ڈاکو تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا اگر دینے کو رقم نہیں ہے تو یہ خوبصورت بیٹی تو ہے،
مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اس گاؤں میں اس قدر حسین شہزادی بھی موجود ہے۔ وہ یہ الفاظ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک دیکھ کر تو جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے سلیم سے کہا کہ تجھے پیسے چاہیے، میں دیتا ہوں، میں تجھے سب کچھ دے دوں گا، مگر خبردار جو تو نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مجید کی تو غیرت پر بن آئی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں جتنی بھی رقم اور سونے کا ہار اپنی بیٹی کے لیے بنوا کر رکھا تھا سب کچھ لے کر آیا اور لا کر سلیم کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہنے لگا، یہ لے، تجھے یہی چاہیے تھا نا، میں نے سب کچھ دے دیا۔ سلیم نے یہ دیکھا تو اس کا کہکا فضا میں گونجا تھا۔ اس نے مجید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، سسر جی، اب اتنے بھی جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا سامان اٹھاؤ اور اپنی بچی کو جہیز میں دے دو۔ جلد از جلد مولوی کو بلاؤ کیونکہ میرا تیری بیٹی پر دل آ گیا ہے۔ سکینہ جو گھر کے کونے میں منہ چھپائے کھڑی باپ کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی، یہ الفاظ سن کر تو اس کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ بھاگ کر فوراً اپنے ابا کے پاس آئی تو مجید بھی کانپ چکا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں اپنی بچی کی شادی تم جیسے شخص سے ہرگز نہیں کرواؤں گا۔ مجھے میری بچی کا مرنا پسند ہے مگر تم جیسے شخص سے نکاح ہرگز پسند نہیں۔ تبھی سلیم کے ساتھ موجود دونوں لڑکوں نے اسے سامنے کرسی پر باندھ دیا اور اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارنے لگے۔ باپ کو مار کھاتا دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ سلیم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے ابا کو کچھ مت کہو، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر تو سلیم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ فوراً وہاں پر گاؤں کے ایک مولوی صاحب کو پکڑ کر لایا گیا۔ مولوی صاحب بھی ڈرے ہوئے تھے۔ گاؤں والے دروازے کی اوٹ سے چھپ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے جب مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے سکینہ اور سلیم ڈاکو کا نکاح پڑھوایا تھا۔ نکاح ہوتے ہی فوراً دوستوں نے شراب کی بوتلیں کھولی تھیں اور ہنستے ہوئے مبارکباد دینے لگے تھے۔ ادھر بیٹی کا نکاح ہوا تھا اور سکینہ کے سائن ہوئے اور ادھر مجید کی سانس رک چکی تھی۔ مرنے سے پہلے اتنا کہہ کر گیا تھا کہ خدا تجھے غیرت کرے گا سلیم، تو نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں تیری حفاظت نہیں کر سکا۔ باپ کی ادھر جان نکل رہی تھی اور ادھر سلیم اپنے نکاح کی خوشی منا رہا تھا۔ سکینہ سے برداشت نہ ہوا، وہ اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی اور اسے اٹھانے لگی، مگر باپ تو اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سارا پیسہ اور سونا سلیم نے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالا اور مجید کو وہاں یوں ہی چھوڑ کر سکینہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ کہنے لگا کہ تجھے تو میں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، کتنی خوبصورت ہے رے تو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اپنے گھر میں رہنے والے سارے چیلوں کو کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، آج تو میری سہاگ رات ہے میری من پسند بیوی کے ساتھ۔ اس نے سب کو بھیج دیا تھا جبکہ سکینہ ایک طرف سمٹی رو رو کر اپنے ابا کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے ابا کو تو شاید گاؤں والوں نے دفنا دیا ہوگا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی جان لے لیتی۔ تبھی سلیم ڈاکو کمرے میں داخل ہوا۔ آتے ہی سب سے پہلا حکم اس نے سکینہ کو یہی دیا کہ تمہارے چہرے پر آنسو اچھے نہیں لگتے، آج کے بعد میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھوں گا بلکہ مسکراتا ہوا دیکھوں۔ سکینہ تو رو رہی تھی، غصے سے وہ سلیم پر چلانے لگی، اسے بد دعائیں دینے لگی۔ سلیم جیسا شخص تو محبت کر ہی نہیں سکتا تھا، اسے تو بس اس کے حسن نے متاثر کیا تھا۔ اگلے پل مغرور انداز میں کہنے لگا، ارے تیری اتنی اوقات ہے جو تو میرے سامنے زبان چلائے۔ اس نے دلہن بنی سکینہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ اگر ابھی بھی تیری یہ روتی ہوئی آواز بند نہ ہوئی اور تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہ پھیلی تو میں تیری آنکھوں کو نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ سکینہ بھلا کیسے صبر کر پاتی؟ کیسا شفاق شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا، کوئی بھی بچانے کے لیے اسے وہاں پر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل رو رہی تھی کہ جب سلیم اٹھا اور سکینہ کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور کئی سوئیاں نکال کر لے آیا اور لا کر سوئیاں سکینہ کے منہ کو دبوچ کر اس کی آنکھ کے اوپری حصے میں پیوست کرنا شروع کر دیں۔ سوئی تھوڑی بہت چبھی ہی تھی کہ سکینہ کی بس ہو گئی، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ یہ سلیم انسانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا ہے، اگر اس کی بات کو نہ مانا گیا تو وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر یوں ہی گری پڑی تھی۔ کل رات جو اس کے ساتھ ہوا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بستر کے ہی ایک طرف شراب کی بوتلیں اور سگریٹ پڑی تھی۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اسے اس گھر سے جلد از جلد نکلنا تھا، چاہے وہ بھاگ کر یہاں سے جاتی، مگر وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر سلیم ڈاکو سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ مگر اس سے پہلے اسے سلیم کی ہر بات ماننا ہوگی، جیسا وہ کہے گا ویسا ہی کرنا پڑے گا۔
تبھی اس کی زندگی کچھ آسان ہو سکتی ہے، ورنہ کل رات جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کی روح کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی کہ جب سلیم کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ ابھی تک تم نے میرے لیے ناشتہ نہیں بنایا، جلدی سے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ سکینہ ڈرتے ڈرتے اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی اور جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو سلیم دھاڑا تھا، کہنے لگا تو کس کی اجازت سے وہاں جا رہی ہے؟ یہیں بیٹھ میرے ساتھ، میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ڈال۔ سکینہ کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ سلیم کے جسم سے ابھی بھی نشے کی بدبو آ رہی تھی، اسے تو ابکائیاں آ رہی تھیں، مگر وہ کیا کرتی؟ مجبوراً ڈرتے ڈرتے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی اور ساتھ سلیم کے نامناسب الفاظ بھی سنتی رہی۔ وہ چاہ کر بھی رو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ سلیم ایک مرتبہ پھر اسے اذیت سے دوچار کرتا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، آئے روز کئی طرح کی اذیتیں سکینہ کو سہنا پڑ رہی تھیں۔ بس ایک موقع کی تلاش میں تھی کہ یہاں سے کسی طرح بھاگ کر جا سکے۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب سلیم کا دل سکینہ سے بھر چکا تھا۔ کہنے لگا میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے بیوی بناؤں گا اور ہمیشہ تیرے حسن پر جان وارتا رہوں گا، مگر کیا کروں، چند ماہ میں ہی میرا دل تجھ سے بھر چکا ہے۔ اب تو مجھے تیری شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ سکینہ جانتی تھی اس جیسا حسن پرست انسان آج اس کے ساتھ تو کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، یہ شخص اس کا مستقبل نہیں تھا۔ ایک روز سکینہ کی طبیعت بے حد خراب ہوئی تو وہ اسے اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ سکینہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو سلیم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پہلی مرتبہ سکینہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر جاتے ہوئے وہ اس کے لیے پھل اور چیزیں لے کر گیا۔ اس نے سکینہ کو اپنا بہت سارا خیال رکھنے کو کہا۔ وہ تو بالکل ہی بدل کر کوئی اور ہی مرد بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو سکینہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی، یہی سوچنے لگی کہ لگتا ہے کہ اولاد کی خوشی سن کر سلیم بدل چکا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ وہ تو جیسے اس پر اعتبار سے کرنے لگی تھی کہ جب حاملہ ہونے کے 2 ماہ بعد ہی سلیم کہنے لگا کہ میرا بیٹا آئے گا نا اس دنیا میں، تو دیکھنا میں اسے خود سے بڑا ڈاکو بناؤں گا، اسے پڑھا لکھا کر ایسا ڈاکو بناؤں گا جو کمپیوٹر کے ذریعے بڑے بڑے بینک ہیک کر لیتے ہیں۔ بڑا فائدہ ہے اس کا، بڑے بڑے بزنس مینوں کو میرا بیٹا ڈرایا دھمکایا کرے گا، کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ اس طرح اسے خطرہ بھی مول لینا نہیں پڑے گا اور گھر بیٹھے وہ پیسے بھی کماتا رہے گا۔ یہ سننا تھا کہ سکینہ تو کانپ کر رہ چکی تھی، کہنے لگی کہ تم واحد باپ ہوگے جو اپنے بیٹے کو خود سے بھی بڑا ڈاکو بنانا چاہتے ہو۔ ارے تم تو مسلمان ہو، خدا کا خوف کرو، میں تو سمجھ رہی تھی تم اپنے بچے کی خوشخبری سن کر بدل جاؤ گے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ خدا مجھے بیٹی عطا کرے، اس کی تعلیم و تربیت میں خود کروں گی، لیکن اگر اس میں بھی ایسا ہی بگاڑ آنا ہے جیسا کہ تم میں ہے تو اس سے تو اچھا ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ سکینہ نے یہ بات روتے ہوئے کہی تھی، مگر سلیم تو غصے سے تڑپ اٹھا، کہنے لگا کہ خبردار جو تو نے یہ بات کی تو مجھے مرا ہوا بیٹا تو منظور ہے مگر بیٹی نہیں، اگر تو نے بیٹی پیدا کی تو دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اس کا رویہ سکینہ سے بدل چکا تھا۔ 6 ماہ بعد جب سکینہ کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ بات سلیم کو بتائی تو وہ تو غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ اسی لمحے اس نے سکینہ کو وہاں سے لیا اور گھر لا کر اس کے پیٹ میں گولی مار دی۔ سکینہ تو درد سے تڑپ اٹھی تھی، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ جب وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کچھ تو خدا کا خوف کر لیتے، تم نے بھی تو جان دینی ہے، تم صرف میرے نہیں میری بچی کے بھی قاتل ہو، خدا تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا، دیکھنا۔ اگلے ہی پل اس نے ایک گولی سکینہ کے سر میں ماری تھی، مار کر کہنے لگا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے گاؤں کے لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ دفنا دو اسے جا کر قبرستان میں۔ لوگ ڈرتے ڈرتے آئے اور سکینہ کو جا کر اس کے باپ کے ساتھ ہی دفنا دیا، مگر اسی رات جب سلیم اپنے بستر پر لیٹا تو اسے اپنے جسم میں عجیب سا درد محسوس ہونے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ بہت ہی مضبوط زنجیریں تھیں جو اسے بستر پر باندھے ہوئے تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی زہریلے کیڑے اس کے جسم پر رینگنے لگے ہوں، اس کے جسم پر سوئیوں کی مانند چبھ رہے تھے۔ سلیم اٹھ کر بیٹھنا چاہتا تھا، ہلنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم تو جیسے منجمد ہو چکا تھا، نہ وہ ہل پا رہا تھا نہ ہی بول پا رہا تھا۔ اسے تو خوف سا آنے لگا تھا، آخر یہ کیسی بے بسی تھی جو اس پر طاری تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، وہ گھر میں بھی اکیلا تھا، اسے تو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگا، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔
कई रोज तक वो यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। जब इसके दोस्त इसके घर में आए और इसे यूं बिस्तर पर बेबस पड़ा देखा तो कहने लगे कि लगता है उस्ताद को फॉलेज का अटैक आ गया है। इसकी हालत तो देखो। बेबसी से भूख की शिद्दत से सलीम डाकू तड़प रहा था। इशारे से रोते हुए इनसे कहने लगा कि मुझे जल्द अज जल्द अस्पताल लेकर जाओ। मगर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करते, इसका एक दोस्त कहने लगा, उस्ताद की मुद्दत तो अब पूरी हो चुकी है, क्या ज़रूरत है अब इसे अस्पताल ले जाकर ठीक करने की। बेहतर है ना, जो रोब व दबदबा सलीम उस्ताद का था वो सब अब हमें मिल जाए। बेहतर है कि इसे यहीं पड़े रहने दो, आज से हमारा राज है। सलीम तो हैरत से अपने दोस्तों को देखता रहा। इसके दोस्त मजाक मजाक में माफिया मांगते हुए वहां से जा चुके थे। चंद हफ्तों बाद पूरे गांव में एक अजीब सी बदबू फैल गई। हर कोई परेशान हो चुका था कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। जब सलीम डाकू के घर जाकर देखा गया तो इसकी लाश में कीड़े पड़ चुके थे। कई रोज से वो मरा हुआ मौजूद था और बदबू इस कदर ज्यादा थी कि वहां पर खड़ा भी नहीं होने पा रहा था। कोई भी इसको हाथ नहीं लगा रहा था। मजबूरन बाहर से लोग मंगवाकर इसे एक ताबूत में बंद किया गया, क्योंकि जिस कदर बदबू थी लोग तो बेहोश होने लगे थे। जैसे तैसे इसे कब्र में उतार कर दफनाया गया और लोग अस्तगफार का विर्द करते रह गए। जिस कदर बड़ा फितना सलीम डाकू था, इससे इनकी जान छूट चुकी थी।